رمضان المبارک کے مہینے میں جنہیں تراویح کی توفیق نہ ملی، جنہیں صلاۃ التسبیح کے لیے موقع نہ ملا، میرے عزیزوں کرے وہ اپنا محاسبہ، میری بہنوں سوچو میرے کالی کملی والے پر کتنی مرتبہ اس 20 دن کے اندر درود شریف پڑھا، 20 روزے گزر گئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کب پاک پیغمبر میرے گھر میں تشریف لے کے آئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ الحمدللہ کبیرہ والحمدللہ حمدا کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پاک پیغمبر تشریف لائے اور دیوار کا سہارا لے کے کھڑے ہو گئے۔ ام سلمہ کہتی میں ڈر گئی، میں تھک گئی، میں گھبرا گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، مدینے پر کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا، میں نے جلدی قریب گئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اے ام سلمہ کچھ کھانے کو دے دے، بھوک نے میری کمر ٹیڑھی کر دی۔ اے ام سلمہ کچھ تیرے پاس ہے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے پاس کچھ نہ تھا، 2-4 دل کی سوکھی روٹی کے جو کے بیچنے آٹے کے روٹی کے ٹکڑے میں وہی اٹھا کے لے آئی۔ آپ نے روٹی کے ٹکڑوں کو دونوں ہاتھوں میں لیا، سخت تھے توڑے نہ گئے۔ آپ نے ام سلمہ اتنا سا زیتون کا تیل ہوگا اس روٹی پر لگا دے، میرے سے چبائی کوئی نہیں جا رہی۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں خدا کی کرنی اس وقت ڈبے میں زیتون کا تیل ہی کوئی نہیں تھا، جو ڈبہ تھا میں لے کے آ گئی۔ جب روٹی پکاتے ہیں چولہا جلتا ہے، کالے کالے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں، وہ کبھی روٹی پر چگیر ہاٹ پاٹ کبھی ڈبے میں گرتے ہیں، وہ کالے کالے ذروں سے ڈبہ بھرا پڑا تھا۔ میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو، آج نہ گھر میں روٹی نہ ڈبے میں تیل۔ اللہ کے پیغمبر نے یوں کر کے آستین چڑھائی، روٹی کے سوکھے ٹکڑے پکڑ کر اپنا ہاتھ ڈبے میں ڈالا اور دائیں بائیں یوں کر کے پھیر دیا، اور یوں کر کے روٹی کا ٹکڑا جب باہر نکالا تو کالے کالے ذرات ساری روٹی پہ لگے تھے۔ اما ام سلمہ کہتے ہیں میری چیخ نکلی، رحمت والے نبی نے وہ روٹی کا ٹکڑا لے کے منہ میں ڈالا، فرمایا ام سلمہ یوں رو رہی ہے کہ یہ میں کالے کالے ذرات والی روٹی کھا رہا ہوں۔ اے ام سلمہ تو بھی صبر کر اور مجھے بھی شکر کرنے دے، اگر قیامت کے دن اللہ نے ان ٹکڑوں کا حساب لے لیا تو میں محمد کو حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ دہی بھی ہونی چاہیے، لسی بھی ہونی چاہیے، پراٹھے سوکھی تری روٹی ہونی چاہیے، لیکن روزہ نہیں ہونا چاہیے، تقویٰ نہیں ہونا چاہیے، اخلاق نہیں ہونا چاہیے، کردار نہیں ہونا چاہیے، ایمان نہیں ہونا چاہیے، باقی سب کچھ ہونا چاہیے۔ غور خاص کر تجھے سیدہ فاطمہ الزہرا کا سامنا کرنا ہے، تجھے سیدہ زینب کا سامنا کرنا ہے۔ خدا کے واسطے میرے ویرو میرے بھائیوں توبہ کر لو ننگے سر سے، میری بہنوں توبہ کرو ننگے سر سے، نامال اپنے دکھا، تجھے سیدہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر لینا ہے، تجھے اما عائشہ کے پڑوس میں جا کے جنت میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، میں سنی سنائی بات میں کرتا کوئی نہیں، آنکھوں بیتی اللہ کی قسم بات ہے۔ محلہ میں احمد پور سیال میں ایک جگہ تعزیتی پروگرام کے اندر گیا، لوگوں نے یوں کر کے مائک میرے پاس سے ہٹا لیا، میں سمجھا شاید میرے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، کچھ مخالفت چل رہی ہے۔ مولوی صاحب تقریر نہیں کرنے دیں گے، پہلے بچوں سے ہمارا فیصلہ کرو، مرنے والا پتہ نہیں کتنے لاکھ کا ہمارا مقروض ہو کے گیا، جنازے پر بچوں نے وعدہ کیا تھا ہم باپ کی تدفین کے بعد کچھ لین دین کریں گے، آج جب مانگنے کے لیے آئے بیٹوں نے دینے سے انکار کر دیا، جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا ہم تمہیں قرآن خوانی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کس کے لیے کر کے جا رہا ہے؟ بچیاں دے لئی، 4 بجے تک دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ 15 میل گاڑیوں میں کھڑے ہو کے دھکے کھا کے سفر کر رہا ہے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ پیروں کی ایڑیاں پھڑ گئی، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ ہاتھ کھردرے پڑ گئے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ جون جولائی کے مہینے میں چہرہ دھوپ کی وجہ سے کالا ہو گیا، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ اللہ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کیسا میرا بندہ ہے، مسجد کی کرائے کی دکان میں مسجد کا پڑوسی بن کر بھی تجھے نماز کے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔
رمضان کا روزہ فرض سمجھ کے رکھتا ہے، تراویح سنت سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ جس کی سنت سمجھ کے تراویح چھوڑتا ہے تو اندازہ لگا کیا امید رکھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ میری قبر میں آ کر میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا۔ جس کی تراویح کا انکار کرتا ہے کیا وہ کملی والا قیامت کے دن مجھے حوض کوثر پہ کھڑا جام کوثر پلائے گا؟ کوئی اندازہ ہے؟ داڑیاں کٹ رہی ہیں، مونچھیں بڑھ رہی ہیں، ناراض نہ ہونا۔ آج ہی میں اللہ والے سے سن رہا تھا، میرا کلیجہ یوں ہی دھڑ دھڑ کرنے لگ گیا۔ فرمایا جو آدمی داڑھی کٹاتا ہے یوں کر کے مونچھوں کو مروڑی دیتا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا وہ آدمی اپنی مونچھوں کو مروڑی نہیں دے رہا بلکہ میں محمد کی گردن مروڑ رہا ہے۔ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر میرے عزیزو اپنی حیثیت کا اندازہ لگانے والوں، سب سے بڑا آئینہ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رحمت والے نبی کی پروردگار عالم نے 63 سالہ زندگی کو ساری امت کے لیے نمونہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ آج مارکیٹ کے اندر کوئی کلیکٹر، آج مارکیٹ کے اندر کوئی اداکار، کوئی کھلاڑی میرے عزیزو اگر جس رنگ کا لباس پہن کے آئے گا مارکیٹ میں وہی کٹنگ آ جائے گی، وہی ڈیزائن آ جائے گا، فلانے ہیرو کا ہے، فلانے اداکار کا ہے۔ اور میرے عزیزو ہیرو کے لباس پر لباس بناتا ہے، اداکار کی لباس کی نقل اتارتا ہے، تجھے آمنہ کے لال کا لباس کیوں نہیں یاد آتا؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پورے لاہور کے ٹیلر ماسٹروں کے پاس چلے جاؤ، مہمانہ والے کی بات نہیں کرتا، بیدیاں کی بات نہیں کرتا، پورے پاکستان میں چلے جاؤ، جاؤ علماء کے علاوہ کسی ٹیلر والے کی دکان پہ جا کے پہنچ لو، کوئی نبی کا امتی غلام رسول ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، ہری رنگ کی جھنڈیاں لگانے والا، نالین مبارک سینے پر لگانے والا، حلوے نال کی نیازیں کرنے والا، بریانی حلیم بانٹنے والا، 12 ربیع الاول کو گلی کے اندر قبق میں لگانے والا، یہ سارے کے سارے آج کے رسول تیری دکان پر کپڑا سلانے کے لیے آئے۔ کسی ایک بھی آج کے رسول نے تجھے کہا ہو میری ڈیزائن کپڑوں کا ایسا بنانا جیسا آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ پہنا کرتے تھے؟